امرا کچن میں کھڑی ادا کے لیے باؤل میں سوپ نکال رہی تھی جب اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ اسے لگا یاور سلطان دوبارہ اسے تنگ کرنے کی خاطر آیا ہے۔ دیکھیں یاور، مجھے تنگ مت کریں، کمرے کے بعد کمرے تک ہی رہنی چاہیے۔ ویسے بھی ابھی ہم اپنے گھر نہیں ہیں، اس لیے اپنے ہاتھوں کو پرہیز دیں۔ اس کے دونوں کھردرے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی تڑپ کر بولی، جب ایک سور پھونکنے والی آواز نے اس کے کان میں گرم سیسا اونڈیل دیا تھا۔ امرا جان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہارے منہ سے کون ہے یہ یاور، اور تمہیں چھونے کا حق اسے کیسے دے دیا تم نے؟ جبکہ مجھے تو تم نے اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا تو امرا کی جان پر بن گئی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑو مجھے ہارون، خبردار ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ اسے ایک دم پلٹتی دھکا دیتی اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اس ستمگر کا چہرہ دیکھ، اس کا دیا ہوا دھوکہ شدت سے اسے آب و تاب سے یاد آیا تھا اور آنکھیں بھی ساختہ لہو چھلکانے کو ہوئی تھی۔ اس سب کا کیا مطلب لوں میں امرا؟ یہ دوری کیوں برت رہی ہو مجھ سے تم؟ جبکہ غصہ تو مجھے تم سے ہونا چاہیے۔ اس دن مجھے آنے کا لارا لگا کر تم غائب ہو گئی۔ مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے مل کر 2 منٹ میں آئی، مگر وہاں سے میری آنکھوں میں دھول جھونکتی فرار ہو گئی تم۔ یہ نہیں سوچا کہ تمہارے بغیر میں کیسے ہوں گا؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اپنے جبڑے بھینچتے شدت سے غرایا۔ امرا نے تعصب سے اس خوبرو سرخ چہرے کو دیکھا جس کے چہرے پر شاید آج اپنے ماں باپ کو کھو دینے پر دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ چہرہ کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتا تھا جسے دیکھ کر وہ جیتی تھی، مگر آج اسی نام نہاد محبت نے اسے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نہیں آئی وہاں کیونکہ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ میری شادی تھی۔ وہ اس کے سر پر دھماکے کرتی ہوئی بولی، جس پر وہ پھٹی شجر نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں، جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ وہ شروع میں پاگل ہوتے ہیں، اس کا منہ دبوچتے، آخر میں پچکارتے پوچھنے لگا، آخر اتنی بڑی گیم اس کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی تھی؟ کوئی کیسے ناک کے نیچے سے اس کے مہرے کو لے کر جا سکتا؟ اس نے جل کر سیاہ ہوتے سوچا، میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ سراپائے جھوٹ تو تم ہو، میں نہیں۔ ہارون، تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، بس استعمال کر رہے تھے مجھے، اور تم تو مجھے بیچنے والے تھے نا۔ کیا ہوا؟ ڈیل کینسل ہو گئی اب؟ وہ تاک کر اس پر وار کرتی بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا اس لڑکی نے اس کی باتیں سن لی تھی؟ امرا میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں پرینک کر رہا تھا، وہ اسے مسکے لگاتے بولا، مگر اب اسے اس کی بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ یو نو واٹ ہارون، باہر میں جاؤ، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے جانے کو پلٹی جب ہارون نے اسے گدی سے دبوچتے اپنی طرف گھسیٹا۔ تم کہو گی مجھے جانے دو اور میں جانے دوں گا؟ امرا بی بی، نا 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 نا، اتنا کمزور نہیں ہے ہارون تمہارے بھائی کی طرح کہ اس کی محبت اسے دھوکہ دے اور وہ تالی بجاتا دیکھتا رہے۔ میں تباہ کر دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ امرا پر جھکتا، کسی نے اسے جھٹکے سے دبوچتے نیچے زمین پر پٹخا کہ ہارون سمیت امرا تک کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ کون ہے؟ اس نے کرا کر اٹھتے ہوئے یاور سلطان کو دیکھتے غصے سے پوچھا۔ سولے تیرا بہنوئیوں میں۔ یاور سلطان نے امرا کو کھینچ کر اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، جو ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ریلیکس بیگم، آپ کا شوہر ہے نا، آپ یہ سب چیزیں لے کر جائیں۔ وہ پیچھے سوپ کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی اسے دیکھتے پھرتی سے ساری چیزیں سمیٹتی لے کر جا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ امرا کے پیچھے جانے کو لپکا، یاور نے پھر اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر زمین کی زینت بنایا تھا۔ یہ ہے تیری اوقات، ادھر ہی مر۔ آج تو یہ جرت کر لی ہے یاور سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، مگر آئندہ غلطی سے بھی یہ گناہ تو دنیا دیکھنے کے لیے تیری آنکھیں نہیں بچیں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سائڈ شیلف پر پڑی سرخ مرچیں اٹھائے ایک دم پھینکتا ہوا بولا کہ ہارون نیچے گرا، تڑپنے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ مجھے بھی ایسی ہی اذیت ہوئی تھی جب میں نے
اپنی بیوی کی آنکھوں میں تجھ جیسے خبیث شخص کی وجہ سے آنسو دیکھے تھے۔ وہ اس پر حقارت بھری نظر ڈالتا اپنے جیبوں میں ہاتھ اڑستے شان سے چلتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ امرا جو ادا کے لیے سوپ لے کر آئی تھی، حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھا۔ اس نے ملازمہ کو بلواتے ڈپلیکیٹ کی منگوائی اور اسے جانے کا کہا۔ اس کی چھٹی حس کچھ بہت برا ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور دروازے میں استادہ ہستی دیکھ زیدان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ تو دروازہ لاک کر کے آیا تھا، پھر کھل کیسے گیا؟ یہ حیرت کی بات تھی۔ اس سے بھی زیادہ شرم سے زمین میں گڑنے والی بات یہ تھی کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی، جو آنکھوں میں حیرت اور حقارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ادا سے دور ہوا جبکہ وہ چیل کی تیزی سے ادا کی طرف لپکی اور اسے کمفرٹر سے ڈھانپا۔ امرا، یہ جو سب تم دیکھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس بھابھی کا پتہ لینے آیا تھا، مگر یہی مجھے ورغلانے لگی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ میں آپ کا دیور ہوں مگر یہ مانی ہی نہیں اور مجھے۔ زیدان ایک دم امرا کو اپنے سامنے دیکھتا سفید چہرے سے فر فر بولنے لگا۔ اس نے سارا الزام ادا پر لگانا ضروری سمجھا تھا، جو تڑپ کر امرا کو دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زیدان اپنی بات پوری کرتا، اپنے سے چھوٹی بہن کے ہاتھ سے پڑنے والے کرارے تھپڑ نے اس کے حواس شل کر دیے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، جس نے زندگی میں پہلی بار اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی۔ بھائی؟ آپ اتنا کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نقب لگائی آپ نے؟ اسے زکر ہوتے ہوئے حقارت سے دیکھتے بولی تو وہ اسے تھامتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگا۔ امرا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ۔ وہ اپنی صفائی دیتے بولا۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے گھن آتی آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی نفرت سے بولی تھی، وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ آپ کو کیا لگا مجھے کچھ نہیں پتا آپ کے بارے میں؟ جب آپ ادا کو دھوکہ دینے کی بات اپنے دوستوں سے کر رہے تھے، میں تبھی آپ کے غلیظ اعتراف سن چکی تھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی بھائی ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر میں حفاظت محفوظ کرتی تھی۔ باہر تو مجھ پر جس کا بھائی ایسا ہوگا، اس کی بہن پر بھی تو لوگ نقب لگائیں گے نا، یہ کیوں بھول گئے آپ؟ اسے سکر بولی تو زیدان کی آنکھیں شرمندگی اور دکھ سے نم ہوئی۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے، آپ نہیں جانتے بھائی کہ آپ کے بدلے نے میری کیا حالت کی۔ آپ کے بدلے کا ہٹ جانا میں نے بھی چکایا۔ وہ انگلی سے اپنے سینے پر دستک دیتی لہو کی مانند سرخ آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا، مطلب آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے بھائی، جو کسی کی بہن کی عزت نہیں کرتا۔ معاشرے والے اس کی بہن کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ سب کو آپ کا سچ بتا دوں۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر کمرے سے باہر لے جاتی دھکا دیتی بولی، جو اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ ٹھا سے اس کے منہ پر ٹھا سے دروازہ مارتی بولی، جس پر وہ سرخ نگاہوں سے ادا کے کمرے کو تکنے لگا۔ آج اس لڑکی نے اس کی بہن بھی چھین لی تھی، اس سے وہ کسی طور اب تو اس کو معاف کرنے یا بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یاور سلطان ادا کے کمرے کے باہر اسے تکتا ہوا بولا تو وہ گھگیا گیا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ میں امرا سے پوچھنے آیا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ مگر تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں اور یہ گال بھی؟ وہ دو انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھاتے جانچتی نظروں سے دیکھ بولا۔ یقیناً بات کچھ اور تھی اور صاحب اسے ٹالنا چاہ رہے تھے۔ بھائی مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ جان چھڑاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے یاور سلطان نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا یہ ہڑبڑی والا انداز دیکھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اسے گال پر کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ جب اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی پر نبراز اپنے گال پر لب رکھے دیکھ اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں راز؟ وہ نظریں جھکاتی بولی تو وہ جھٹ اس سے پیچھے ہوا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پورے کا پورا کمفرٹر میں گھس چکا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ ہاں ہاں، شہزاد نے کھلکھلاتے ہوئے اس شرمانے کی ادا کو دیکھا تو اس کا شوہر شرماتا بھی تھا۔ کائنڈ آف کیوٹ، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی، پھر شریر انداز میں مسکراتے ہوئے اس کا کمفرٹر ایک دم کھینچتے بولی، یہ کیا کر رہے تھے آپ میری نیند میں؟ وہ اسے مصنوعی انداز میں غصے سے گھورتی بولی، جس پر وہ اب
اپنے لب بسوڑنے لگا۔ وہ میں وہ اٹکتے ہوئے کوئی بہانہ تراش کرنے لگا۔ جب وہ بیچ میں ہی بولی، اب وہ میں کیا کر رہے ہیں بکرے کی طرح؟ اس کی بات پر اس نے منہ پھلاتے شہزاد کو بھولا۔ میں کس کر رہا تھا، کس کرنے سے بیبیز آتے ہیں نا۔ وہ اچانک اس کے قریب آتے بولا تو شہزاد حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی غور افشانیاں سننے لگی تھی اور یقیناً بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ وہ اکھلاتے ہوئے بولی۔ صدمہ جو شدید تھا۔ مووی دکھائی تھی تابش بھائی نے، اس میں لڑکا لڑکی کو کس کرتا ہے اور بیبیز آ جاتے، لیکن ہمارے نہیں آئے ابھی۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے جگنو لیے آخر میں پریشانی سے بولی، اور شہرزاد تو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ بھلا وہ تو نہ سمجھ تھا، مگر شہرزاد تو جوان جہان احساسات رکھتی تھی۔ دل ہی دل میں تابش کی گچی شدت سے مروڑنے کو جی چاہا۔ بیوی، مجھے بیبی چاہیے۔ وہ ایک دم جیسے ضد باندھ بیٹھا تھا اور شہزاد بس سرخ انداری چہرے کے ساتھ اسے تک رہی تھی۔ مگر کیسے؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بس یہی دو لفظ کہہ پائی۔ ایسے وہ ایک دم پھر سے اس کے دونوں گالوں پر کس کرتے شہرزاد کو اچھا خاصا منی ہارٹ اٹیک دے چکا تھا۔ ارے بھائی، ابھی بھی نہیں آئے بیبیز؟ وہ نم آنکھوں سے بولا۔ اب تو مجھے وہی کرنا پڑے گا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتے پرجوش انداز میں بولا۔ کیا؟ وہ دونوں کونیاں بیڈ پر ٹکاتے ہوئے مرے مرے انداز میں بولی۔ سانس لینے کی بھی سکت نہ بچی تھی اب تو۔ ادھر کس؟ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا نازکی کی جان لبوں پر ہی اٹکا چکا۔ نہیں، وہ چیختی ہوئی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پر کیوں؟ میرے کو بیبی چاہیے۔ وہ ٹانگیں جھلاتا ضدی انداز میں بولا تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ وہ گہرا سانس بھرتی نظریں چراتے کمر پر ہاتھ ٹکاتے بولی، جس پر پرجوشی سے سر مارنے لگا۔ پہلے نیچے چل کر ناشتہ کریں اور پہلے تو یہ بال کٹوائیں، پھر پکا پرومس۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو وہ بال کٹوانے کا سن کر پدک گیا کسی گھوڑے کی طرح۔ میں نہیں کٹواؤں گا، وہ پیچھے ہوتا بولا۔ تو پھر بیبی بھی نہیں ملے گا؟ وہ بھی صحیح کے انداز میں بولی۔ سدے شکر تھا وہ بچہ مانگنے کی ضد تو نہ کرے گا۔ کتنا آسان تھا کہنا بیبی چاہیے، اوپر سے ڈائریکٹ لینڈنگ تھوڑی ہو جاتی تھی بیبی کی، اچھے خاصے پاپڑ پلنے پڑتے ہیں۔ شہزاد سر جھٹکتے سوچ کر رہ گئی اور اسے جیسے تیسے تیار کرتے نیچے لے کر گئی، جہاں سب کا چہرہ ناشتے کے وقت ان کو دیکھ کر بگڑا۔ شہزاد نے اس کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا، پھر خود بیٹھی۔ اسے کھانا کھاتے نہ دیکھ شہزاد نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے اسے کھانا کھلانا شروع کیا تھا، تو شہزاد کو نبراس کے لیے سجے سنورے دیکھ ساگر کے دل میں بھانبٹ جلنے لگے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا ابھی اس نبراس کی جان حلق سے کھینچ لیتا، جو اس کی محبت کو لیے اس کے سامنے بیٹھا نخرے دکھا رہا تھا، اور وہ خود خنجر کا تمغہ اپنے سینے پر لیے بیٹھا۔ بے شرمی کے مظاہرے صبح صبح سب کے سامنے۔ بریرہ اونچی آواز میں اس پر طنز کرتے بولی، جس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھلکی بجائے غصے کے۔ حلال بے شرمی کو مظاہرہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رات کسی نامحرم کے ساتھ گزار کر آنے سے تو بہتر ہے۔ وہ آرام سے نبراس کا منہ تھپتھپاتے ساتھ اس کے بھی عین سینے پر وار کرتی بولی تو شدت سے بلبلا اٹھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی اٹھی۔ یہی کی زبان کو لگام دو اور ہماری شادی کی پہلی صبح کے ناشتے میں خلل مت ڈالو۔ وہ بھی آرام دہ انداز میں جو اس کا گلاس مزے سے پیتی بولی تو وہ دستار بلوچ کے اشارہ کرنے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ بیوی؟ نبراس کی پکار پر وہ کھانے کے درمیان مصروف سی آواز میں بولی۔ بیبی چاہیے؟ لو جی۔ یہ لگا تھا غوطہ شہرزاد صاحبہ کو، اور سب ینگ جنریشن حیرت سے آنکھیں پھاڑے نبراس کے مطالبے اور شہزاد کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ رہے تھے، جبکہ تابش کا کہکا برآمد ہوا، جس پر شہزاد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ اسے پانی پکڑا گیا۔ ابھی ایسا بھی کیا غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ معصوم بنتے بولا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ تم آج بیان ہمارے حق میں ہی دو گی؟ دستار بلوچ گلا کھکارتے بولے تو وہ ایک کانٹ دار نظر ان پر ڈال بولی، نہیں، میرا ارادہ بدل چکا ہے۔ اس کی بات پر سب دیش میں آئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ شمس صاحب غصے سے بولے، اور ساگر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اپنے ہاتھ سے نکل جانے والی دولت کو تکتے ہیں۔
جب آپ کے بیٹے نے میرے شوہر کو نہیں بخشا تو میں آپ کے بیٹے کو کیوں کر بخشنے لگی؟ جو اس نے عقل کیا ہے اس کا خمیازہ تو یہ بھگتے گا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتی ساغر بلوچ کو سلگتی نگاہوں سے تکتی بولی، کیا واقعی سوچ لیے میڈم جی یہ کھلم کھلی دشمنی کہیں مہنگی نہ پڑ جائے؟ ساغر بلوچ دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی، اور جب بولی تو لہجہ سرد تھا۔ سستی دشمنی شہرزاد کادوانی کے شایان شان ہے بھی نہیں۔ وہ آنکھوں میں آگ لیے اسے اچھا خاصا خاکستر کر چکی تھی۔ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن آپ سب اب میرے ولیمے کا انتظام کیجیے۔ شہزادی شان سے گردن اکڑائے بولی تو سب اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بد تہذیب لڑکی، تم ہمارے کلیجے نوچو اور ہم تمہاری آؤ بگت کرتے پھریں؟ جب تم ہماری بات مان ہی نہیں رہی تو پھر ہمیں تمہاری جی حضوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سوتیلی ماں بیچ میں کودتی ہوئی بولی تو اس نے تمسخرانہ انداز میں ان سب پر ایک نظر دوڑائی جن کی نظروں میں نفرت کے سوا اسے اور کچھ نظر نہ آیا۔ سوری ٹو سے دیٹ بٹ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ لوگ مجھے اذیت پہنچائیں گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ اگر آپ میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مجھے دبانے یا ڈرانے کی کوشش کریں گے تو میں بھی آپ لوگوں کی دم پر پاؤں رکھ کے آپ کو درد سے چلانے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوتی بولی اور نبراس کو بھی چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر دستار بلوچ نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آج بھری محفل میں تم نے ساغر بلوچ کو معاف نہ کیا اور اگر اس پر الزام لگایا تو بھول جانا کہ میں تمہیں بخشوں گا۔ یاد رکھنا جو شادی میں کروا سکتا ہوں وہ میں توڑوا بھی سکتا ہوں۔ وہ غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے بولے تو شہرزاد نے گردن ترچھی کیے بغیر مڑے صرف تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے ایسی بات کہی تھی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کا چہرہ سفید ہو گیا۔ مجھے تو لگا تھا تایا جی کہ آپ نبراس کی بیوی کی ہر ایک بات ماننے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اتنی آسانی سے تو اس کی بیوی آپ کے نام پراپرٹی کرنے سے رہی۔ اگر اس کی ساری پراپرٹی چاہیے تو قدموں میں تو جھکنا پڑے گا آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بھی آج کی محفل میں، ورنہ بھول جائیے یہ دولت، یہ شان و شوکت۔ انہیں ایک آنکھ مارتی اپنی بات سے ششدر کرتی وہاں سے نبراس کو لے کر واک آؤٹ کر گئی، جبکہ پیچھے وہ ایسے کھڑے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اور شمس صاحب کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ وہ سب اتنے حیرت زدہ تھے کہ یہ بھی نہ پوچھ پائے تھے اس سے کہ اس کو اس ڈھکی چھپی خفیہ بات کا آخر پتہ کیسے چلا۔ آخر وہ کیسے جانتی تھی کہ نبراس کی بیوی کے نام اس کی شادی کے بعد ساری پراپرٹی منتقل ہو جائے گی؟ وہ تو ملی ہی نبراس سے پہلی دفعہ تھی زندگی میں، وہ بھی یہاں آ کر، وہ بھی ہمدردی کے تحت۔ پھر اسے پراپرٹی کے بعد کا علم کیسے ہوا؟ بازی ایک دم پلٹ گئی تھی، وہ بھی اس کل کی آئی چھوکری کی وجہ سے۔ وہ شہرزاد کاتوانی ہی کیا جو آنکھوں کے سامنے بازی نہ پلٹ دے۔ آخر کچھ تو تھا جس سے وہ سب ابھی تک انجان تھے، مگر وہ کیا بات تھی؟ وہ سر تھامے وہیں ٹہ کر سوچتے رہ گئی۔ جیسے ہی شہرزاد اور نبراس کمرے میں آئے، شہرزاد ادھر ادھر پریشانی سے پریڈ کرنے لگی۔ وہ اپنے خاندان والوں کے سر پر دھماکہ تو کر آئی تھی، مگر اب خود بھی ٹینشن میں تھی کہ کہیں یہ حویلی والے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ ویسے تو سیکیورٹی ہر وقت باہر موجود رہتی تھی، مگر ان حویلی والوں کی فطرت بچھو کو بھی موت دے گئی جو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ سامنے پر پھر سے گرم نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی اور ایک ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں نبراس اسے ہی گہری نظروں سے تکتا انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہے؟ شہزاد اسے کسی پریشانی میں مبتلا دیکھ اس کی طرف پورا رخ موڑے اس سے سوال گو ہوئی۔ بیوی، وہ تھوک نکلتے بولا۔ جی بولے، میں سن رہی ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے بولی۔ بیبی لینے دو، انگلیوں سے دو کا اشارہ کرتا۔ در حقیقت شہرزاد کا دماغ پھر سے گھما گیا۔ اف، ناٹ اگین یار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ جناب کو بچے چاہیے، وہ بھی ایک نہیں دو دو، پہلے خود تو بڑے ہو جائیں۔ وہ رونی صورت بنائے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بولی۔ پھر کریں؟ جب اچانک وہ اس کے اوپر آتا اچانک پوچھ بیٹھا۔ اس کے خطرناک ارادے محسوس کر چھٹ دوسری سائڈ سے نکلتے زمین پر کھڑی ہوتی سینے پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ خبردار، وہیں کھڑے رہیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر پھر اس کے قریب آنے لگا تو وہ اسے خبردار کر گئی، جس پر وہ لب نکالتے
رونے کی تیاری کرنے لگا۔ پہلے آپ میری بات مانیں، پھر ہم آپ کی، ٹھیک ہے؟ وہ اسے وعدہ یاد دلاتے بولی تو وہ سر دھننے لگا۔ خوشی خوشی جب وہ دونوں بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتے واش روم گھس گئی اور پھر شیونگ کریم کینچی کنگھی 2-4 چھوٹی موٹی چیزیں لیتی آئی اور اسے آئینے کے سامنے لاتی کرسی کے آگے بٹھا گئی۔ کینچی اس کے ہاتھوں میں دیکھ وہ چلانے لگا جیسے شہزاد نے بمشکل قابو کیا۔ اگر اب آپ اس طرح چلاتے رہے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات پر اچانک سے نبراس کا وجود ساکت ہو گیا اور وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھامتا نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو مڈائے تھے۔ چھوڑ کے نہیں جانا بیوی، چھوڑ کے نہیں جانا نبراس کو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تڑپ تھی، ایسی پیاس تھی کہ 2 پل کو تو شہزاد بھی دھک سے رہ گئی۔ وہ خود کو کوسا کہ کیوں اس سے ایسی بات کہی۔ ٹھیک ہے پھر سیدھی ہو کر بیٹھے، آنکھیں بند کر لیں۔ گہرا سانس بھرتے شہزاد نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر وہ اس کی بات مانتا آنکھیں بند کر گیا اور وہ اپنا کام کرنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین بالوں سے بھر گئی۔ سر کے بال تو وہ یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر کاٹ ہی چکی تھی۔ اب باری تھی داڑھی کی، جس نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنا کمال ہنر دکھایا۔ داڑھی کو جدید تراش خراش کے بعد وہ غور سے دیکھنے لگی اور اپنے ہنر پر خود کو شاباشی دے کر رہ گئی۔ اچانک اس کی نظر نبراس کے چہرے پر اٹکی تو اندر کھو سی گئی۔ کتنی مقناطیسی اور ساحرانہ شخصیت تھی اس کی۔ وہ مردانہ وجاہت کی اپنی مثال آپ تھا۔ یہ تو وقت اور حالات نے اس کی خوبصورتی کو مان کر دیا، مگر جیسے ہی شہزاد کے ہاتھ اس کو لگے تھے، تھوڑی سی تراش خراش کے بعد پھر سے اثر ہیرے کی طرح چمکنے لگا۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ شہزاد نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اشتیاق سے اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہا، جس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر آئینے میں خود کو دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ جو آئینے میں دکھ رہا تھا وہ تو ایک انجانا چہرہ تھا جس سے وہ ناواقف تھا۔ وہ منہ کھولے ٹکر ٹکر اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے سال بعد جو خود کی صورت آئینے میں دیکھی تھی وہ پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ابھی اس سے وہ کچھ اور کہتی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جھمبے سے پلٹتی دروازہ کھولنے کی گئی تو سامنے تابش کو استادہ دیکھ وہ اس سے سوالیہ نظروں سے آنے کا مقصد جاننے لگی۔ میں نبراس کو تیار کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی مدد ہو جائے گی کیونکہ کچھ ہی دیر میں ولیمے کا فنکشن شروع ہونے والا ہے اور آپ کو بھی تیار ہونے جانا ہوگا۔ اپنی بات کا مقصد سمجھاتے ہوئے بولا تو شہزاد نے اس بات میں سر ہلاتے اسے آنے کی جگہ دے دی، مگر جیسے ہی اس نے اندر داخل ہوتے نبراس کو دیکھا اس کے صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے، کیونکہ یہ تو وہ نبراس تھا ہی نہیں جو ملنگ سا لگتا، یہ تو کوئی اور ہی ترکش فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے کرامات ہیں؟ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے شہزاد کو دیکھتے پوچھا، جس نے شان سے گردن اکڑا کر اس بات میں سر ہلایا، جس پر وہ تعریفی انداز میں دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں شہزاد نبراس کو تابش کے حوالے کرتے خود تیار ہونے جا چکی تھی۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اس نے بہت واویلا کیا تھا شہزاد کے ساتھ جانے کے لیے، جس پر تابش نے اسے اپنے انداز میں منا ہی لیا۔ شہزاد حیران تھی کہ وہ دن بدن تابش کے بھی قریب ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ اس کے لیے اچھی بات ہی تھی۔ کم از کم وہ اپنی غیر موجودگی میں کسی کو نبراس کا محافظ تو ٹھہرا سکتی تھی۔ ادا اب تک سکتے کی حالت میں بیٹھی اپنے وجود کے گرد اپنی باہیں لپیٹے بری طرح رو رہی تھی، جس پر امرا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادا، میں اپنے بھائی کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں انہوں نے بہت غلط کیا اور وہ معافی کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن پلیز میری جان، ان کو معاف نہیں بھی کرنا تو ٹھیک ہے، مگر کسی کو کچھ بتانا مت۔ تم جانتی ہو نا کہ گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز تمہاری حفاظت کا ذمہ میں لیتی ہوں، آئندہ وہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے، بس تم کچھ مت کہنا کسی سے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تو ادا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ آخر اپنی دوست سے کیا شکوہ کرتی جب وہ خود بھی اسی تشدد کا شکار تھی، اس کے بھائی کی وجہ سے جو وہ سہ رہی تھی۔ امرا، اگر تم مجھے کچھ نہ بھی کہتی، میں تب بھی کسی کو کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی بھی تمہارے ساتھ وہی سب کرتا آیا ہے جو تمہارے بھائی نے آج میرے ساتھ کیا، تو حساب برابر ہوا نا۔ ہم دونوں دوستوں کی ہی قسمت ایک جیسی ہے، جس کی محبت نے اسے دھوکہ دے دیا اور شوہر اس کا وجود بھولے کہیں اور گم ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے،
محبت کے دعوے کرنا بہت آسان ہے اور اس پر یقین کرنا بہت مشکل۔ اس کی بات پر امراح نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، ایسی بات نہیں ادا، کبیر بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر ان کا ضروری مشن نہ ہوتا تو وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر اس حال میں نہ جاتے، اور انہیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ تمہارے اوپر کیا کیا قیامت گزری ہے۔ اگر انہیں تمہارے ماما بابا کے بارے میں علم ہوتا تو وہ کبھی اس مشن پر نہ جاتے۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے بولی، جو نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے گی، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، مگر تم ادھر ہی رہنا، مجھے چھوڑ کر مت جانا ورنہ وہ آ جائے گا دوبارہ۔ وہ اس کا ہاتھ ایک دم تھامتے ہوئے خوف زدہ سی بولی، ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں سے زیدان واپس نہ آ جائے، جس پر امراح نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اسے سلانے کی کوشش کی، جس پر وہ چند لمحوں میں نیند میں غافل ہو گئی۔ امراح تو زیر لب دعا گو تھی کہ کسی نہ کسی طرح کبیر جلدی واپس آ جائے، ورنہ اسے حالات اور مشکل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ وہ کسی ضدی فطرت کا مالک تھا۔ آج تو وہ رک گیا تھا اس کے آنے پر، مگر جب وہ اس کے ساتھ نہ ہوگی تو تب وہ ادا کو کس طرح پھنسائے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کبیر جلد از جلد واپس آ جائے یا پھر واپس آ کر ادا کو اپنے ساتھ لے جائے۔ مگر بات تو تب تھی جب وہ واپس آتا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو ادا کس مشکل گھڑی کا شکار ہوگی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس پر امراح نے اس کا سر اپنی گود سے نکالتے آہستہ سے بستر سے اٹھتے دروازہ کھولا، جہاں یاور سلطان اس کا منتظر تھا۔ چلو امراح واپس چلیں۔ اس کی بات پر وہ باہر آتی نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں میں نہیں جا سکتی، میں یہیں ادا کے پاس رکی ہوئی ہوں، اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی ڈر تھا اور خوف بھی، جسے یاور سلطان اچھی طرح بھانپ چکا تھا، مگر ایسی کیا بات تھی جو اسے واپس جانے سے روک رہی تھی کہ جانتے بوجھتے بھی ہارون یہی موجود ہے۔ سب سے زیادہ تو اسے اس سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر اس سے بھی بڑا کیا خوف تھا جو وہ ادا کے ساتھ یہاں رکنے پر بضد تھی۔ ایسی کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا امراح؟ تو مجھے ابھی بتا دو، یقین کرو میں اس میں تمہاری مدد ہی کروں گا۔ اس کو بھروسہ دلانے کی کوشش کرتا بولا، جس پر امراح لب کاٹ کر رہ گئی۔ اس کو بتانا چاہتی تھی مگر کس منہ سے بتاتی کہ اس کا بھائی کسی اعتبار کے قابل بھی نہ تھا۔ آخر کیا بتاتی وہ اس کو کہ وہ اپنی دوست کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر تو اس کی خود کی عزت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، وہ اس کو التجا کرتی نظروں سے دیکھ کر بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم جانتی ہو اچھی طرح کہ میں ہارون کے ہوتے ہوئے یہاں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، یا تو تم ساتھ چلو گی یا بھابھی کو بھی ساتھ لے لو، ان کو بھی ساتھ لے چلتے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی پیچھے کھڑا ہارون غصے سے بولا، ادا کو بھی لو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب کے سب، مجھے یہاں کسی کا وجود بھی برداشت نہیں کرنا۔ وہ ان دونوں کا دہکتی نگاہوں سے دیکھ بولا تو امراح بے ساختہ اس کے پیچھے چھپی۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ ادا کا بھی یہ اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا؟ یاور سلطان اسے غصے سے دیکھتے بولا تھا کہ ابھی تک اس بے عقل کے ذہن میں یہ بات نہیں گزری تھی کہ یاور سلطان سے پنگا چنگا نہیں۔ وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے قریب آتا ہوا دھڑام سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں ادا ایک دم خوف سے چیخ اٹھی، مگر سامنے ہارون کو کھڑے دیکھ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ بیٹھ کے قریب آتے ہوئے جھٹکے سے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور پٹک دیا تھا زمین پر۔ مجھے تو تم سے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جب تم نے میرے دشمن کے بھائی سے شادی کی تھی۔ میں صرف ماں باپ کی وجہ سے خاموش تھا، اور اب تو وہ رہے ہی نہیں، اس لیے تمہارا اس گھر سے ہر تعلق ختم ہو چکا۔ دفع ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، میں یہاں تمہارا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سے اپنا آپا کھوتا ہوا بولا۔ غصہ اس بات کا بھی تھا اور اس سے بھی شدید غصہ اسے امراح پر تھا، جس نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ جو بدلہ وہ اسے لینے والا تھا، وہ اسے 2 قدم آگے نکلتے ہوئے شکست اس کے منہ پر مار چکی تھی، جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور یہی سب زہر کی صورت وہ اگل رہا تھا۔ ادا چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے جھٹکے سے اسے گھر سے باہر دھکا دیا تھا، یاور سلطان نے اسے سہارا دیا۔ میں تو تجھے صرف کمزور عاشق سمجھتا تھا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ایک بے غیرت بھائی بھی ہے جسے اپنی بہن کی کوئی پرواہ نہیں۔
تحفے تیری مردانگی پر۔ یاور سلطان نے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور زبردستی ادا کو لیتے ہوئے امراح کے ساتھ نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ سحر خند مسکراہٹ کے ساتھ امراح سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ آخر وہ بل سے باہر نکل کر یونیورسٹی تو آئے گی ہی، اور تب وہ اسے بری طرح روڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہرزاد تیار ہو چکی تھی اور اب وہ مین گیٹ کے آگے کھڑی تابش اور نبراس کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نبراس اور اس کی انٹرسٹ اکٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبراس کو نئے انداز میں دیکھ کر ان سب حویلی والوں کو جھٹکا لگنے والا تھا، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے شدت سے منتظر تھی۔ بیوی، نبراس کی پکار پر وہ جیسے ہی پلٹی تو 2 پل کے لیے تو وہ بھی ساکت ہو چکی تھی۔ سانس کہیں سینے میں اٹکی تھی۔ کوئی اتنا جان لیوا حد تک خوبرو کیسے ہو سکتا تھا جیسے اس وقت نبراس لگ رہا تھا؟ اس کو دیکھتے ہوئے شہزاد کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ تابش نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور نبراس کو لاتے ہوئے اس کے قریب کھڑا کیا، جو بلیک ٹیکسیڈو میں جیل سے بال سیٹ کیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت اور خوب رو لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب بہت ہو گیا دیکھنا دکھانا، اب آپ لوگوں کو اندر جانا چاہیے، سب لوگ آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میرج ہال کے اندر انٹرنس کے آگے ان دونوں کو کھڑا کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جس پر ایک دم دروازہ وا تھا اور سب روشنیاں ان دونوں پر پڑی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے اندر قدم رکھنے شروع کیے، نبراس نے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے شہرزاد کے آگے کیا، جیسے اس نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بیوی، ہاتھ؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس نے حیرت زدہ ہوتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، مگر وہ جلد ہی اس کا ہاتھ تھامتا، اس پر اپنے لب رکھتا، اپنے بازو میں حائل کرتے، ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے چلنے لگا، جس پر نہ صرف اندر کھڑے سبھی لوگ بلکہ شہرزاد بھی صدمے کی زیادتی سے گرنے والی ہو گئی تھی۔ چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ یہ سورج کہاں سے نکلا تھا جو وہ بے باک شوہر بنے اس کے سامنے کھڑا اس کے جھکے چھکے چھڑا رہا تھا؟ ساگر سرخ آنکھیں لیے اپنے ڈیرے پر بیٹھا ساری چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا کہ ایک دم اپنی کمر سے کسی نسوانی وجود کے آکڑ لگنے پر وہ جھٹکے سے پلٹا، مگر سامنے وانیہ کو بے باکی سے اپنی کمر سے جڑا دیکھ وہ اسے جھٹکا دے کر دور کر گیا تھا اور حقارت سے پلٹا، جس پر وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ میں جانتی ہوں وہ پاگل ہی تمہاری سب مشکلات کی وجہ ہے نا؟ تو میں اس کو ختم کر دوں گی، میں اسے ہٹا دوں گی تمہارے راستے سے، بس بدلے میں مجھے ایک چیز چاہیے، مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو وہ جانچتی نگاہوں سے اسے تکتے بولا، کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ اس کے پوچھنے پر وہ عیاری سے مسکراتے ہوئے اسے اپنا پلان بتاتی چلی گئی اور وہ مکروہ شخص اس کے پلان پر سرشاری سے مسکرا دیا۔ میں کروں گا تم سے نکاح، وہ بھی کل ہی، مگر یہ کام تو میں کل رات ہی کرنا ہوگا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیتے بولا، جس پر وہ بہک گئی اور آواز کھوتی ہوئی جلدی سے بولی، ہاں میں سب کروں گی، بس سب کچھ جو تم چاہو، بس مجھے اپنا لو۔ وہ بھی اس کی سانسوں میں سانس لیتی بولی تو ساگر جھٹکے سے پیچھے ہوتا اس کے سرخ لبوں کو معنی خیزی سے دیکھ مسلنے لگا۔ اب ہمیں جانا چاہیے، ولیمے میں دیر ہو رہی ہے، میڈم جی کو جھٹکا بھی تو دینا ہے۔ وہ اسی کمر میں ہاتھ ڈالتا مسکراتے ہوئے حال کی طرف بڑھا، اور وانیہ بھی خوابوں کے زیر اثر کسی اور ہی دنیا اجاڑنے چلی تھی۔ شہزاد تو ششتر سے ہی اس کا بدلا ہوا انداز دیکھ رہی تھی۔ اس کا دکھنے اسٹائل کیا بدلا تھا، اس کی تو ہر ادا ہی نرالی ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں کو پھاڑے بمشکل کنٹرول کرتی سامنے نگاہ کر گئی، جہاں سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی تھی اور زیادہ تر کیمرے کی فلیش لائٹس بھی، جنہوں نے نبراس کی آنکھیں چندیا دی، جس کے باعث اس کی گرفت شہزاد کے بازو پر سخت ہوئی۔ شہزاد سمجھ سکتی تھی اس کے لیے آسان امر نہ تھا، مگر وہ پھر بھی سب کچھ اس کے لیے ہی سہ رہا تھا تاکہ شہزاد خوش ہو سکے۔ ایک دم آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا تھا۔ کیوں کرتا تھا یہ شخص اس سے اتنی بے لوث محبت، جس سے شہزاد کا دامن لبالب بھر چکا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی، جب اس کی یادداشت واپس آئے گی تو کیا وہ شہزاد کو پہچانے گا، اس کے رشتے کو پہچان پائے گا؟ ایک بوجھ دل پر آ ٹھہرا یہ سوچ کر۔ جیسے ہی وہ دونوں اسٹیج کے قریب پہنچے تھے، نبراس نے فوراً اسٹیج پر چڑھتے اس کی طرف رخ کرتے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا، جس کے سہارے وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ سکتی تھی۔ شہزاد تو دنگ سی اس کی پتلی پتلی کیفیت دیکھ رہی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ آخر وہ ایک ہی دن میں سر تا پیر کیسے بدل سکتا تھا؟ مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا جب وہ تھوڑی دیر بعد تابش کو دیکھتا
اور تابش آگے سے اس سے اگلا قدم اٹھانے کو کہتا۔ وہ ان دونوں کی سوچی سمجھی سازش پر دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ نبراس کی طبیعت اب ٹھیک ہو رہی ہے، مگر یہ ساری پڑھائی پٹی تابش کی تھی۔ وہ بات میں تابش کے کسے بل نکالنے کا سوچ کر رہ گئی اور ان نیوز والوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کا انٹرویو لینے آئے تھے۔ شہزاد صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ان کے ایک ساتھ پوچھنے پر اس نے تحمل سے جواب دیا، میں اللہ کے شکر سے آپ لوگوں کے سامنے پہلے جیسی کھڑی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے اچھا خاصا ڈگمگانے کی کوشش کی تھی مجھے، مگر پھر دیکھ لیں شہزاد قادوانی اپنے کہے کی پکی ہے، بغیر اپنا مقصد پورا کیے اپنی جان کی بازی نہیں ہارے گی۔ وہ گردن اکڑائے بولی تو صحافی خوش دلی سے کھٹا کھٹ اس کی تصویریں کھینچنے لگے۔ شہزاد جی، جو کچھ دن پہلے آپ پر حملہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کنویں میں کیسے گری تھی، یا پھر آپ کو کس نے دھکا دیا؟ ان لوگوں نے اندر آتے ساگر بلوچ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو فانیہ کے ساتھ شان سے چلا آ رہا تھا۔ صحافیوں کے سوال پر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتی، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے۔ وہ آنکھ ونک کر کے بولی تو سب کا کہکا برآمد ہوا تھا اور سبھی اس کے ڈھکے چھپے جواب سے جان گئے تھے کہ سازش دوسری طرف سے ہی کی گئی ہے اور اعلانیہ طور پر بتانے کی صورت میں وہ پھر سے حملے کی شکار ہو سکتی ہے۔ اس کی حاضر جوابی پر دستار بلوچ دانت کچکچا کر رہ گئے تھے۔ ہاں، لیکن میں یہاں سب کے سامنے ساگر بلوچ سے معافی ضرور منگوانا چاہوں گی۔ اس کے ایک کہنے پر جہاں ساگر بلوچ کا چہرے پر تاؤ آیا تھا تو غضبناک تاثرات تاتار بلوچ کے چہرے پر بھی چھلکے۔ وہ کس لیے؟ وہ آگے آتا ہر دھرمی سے بولا، ارے آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ آپ نے کل رات ہی تو میرے شوہر کو پھانسی چڑھا کر مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ثبوت ان کی گردن پر یہ نشانات ہیں۔ کیا آپ انہیں جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ نبراس کا کالر گلے سے نیچے کھینچتی سامعین کے سامنے کرتی بولی تو مہمانوں سمیت سب صحافیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ آنکھیں آگ دہکا رہی تھیں اتنی توہین پر۔ وہ ایسے کیسے اس سب کے سامنے اس دماغی مریض سے معافی مانگنے کا کہہ سکتی تھی جس کا رتبہ بھی اسے کئی زیادہ چھوٹا تھا؟ سوچ لیں کیا وہ پراپرٹی نہیں چاہیے؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی تو دستار بلوچ نے ساگر کا بازو دبوچتے اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر۔ معافی آپ سے مانگنی ہوتی میڈم جی تو میں اف تک نہ کرتا، مگر بات اس نیت سے معافی مانگنے کی ہے۔ وہ دانت کھچکچاتے اپنے آپ کو نبراس کا حال بگاڑنے سے بمشکل روکتے بولا، تم بھول رہے ہو ساگر بلوچ کہ ہم دو نہیں ایک ہی ہیں۔ وہ نبراس کا ہاتھ تھامے اس کی نگاہوں میں وارفتگی سے دیکھتے بولی تو ساگر بلوچ کی نظروں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھی۔ اسے اپنی بات پر اڑے دیکھ فانیہ سہج سہج کر قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا، جس پر اس نے ضبط سے سانس اپنے اندر اتارتے ایک ہی جملہ کہہ دیا ایک سانس میں اپنی غلطی مانتا ہوں، یہ سب میں نے کیا، میں ہوش گنوا بیٹھا تھا، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ نبراس کے آگے آتا نخوت سے بولا، جس پر سب حیران کھڑے اس اگلے سیاست دان کو دیکھ رہے تھے جو اپنی گدی سنبھالنے والا تھا، آج ایک ادنا پاگل شخص سے کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ کون پکڑو؟ اس سے پہلے کہ وہ جاتا نبراس ایک دم بولا تو وہ مہچکا رہ گیا۔ ساتھ ہی شہزاد نے منہ کھولے اسے دیکھا جو ساگر بلوچ کو گھور رہا تھا۔ بیوی یہ کان نہیں پکڑا؟ اس نے شہزاد کی طرف دیکھتے گردن ترچھی کرتے کہا، جیسے وہ سب سے ایک طرح معافی منگواتا تھا اسے ساگر سے بھی ایسی ہی معافی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر ساگر بلوچ کا خون کھول کر رہ گیا۔ تو زیادہ نہیں فری ہو رہا؟ ساگر اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہوا بولا جب شہزاد ان دونوں کے درمیان آئی اور مقناطیسی نگاہوں سے ساگر بلوچ کو دیکھا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے بجائے لب بھینچ کر رہ گیا۔ سوری۔ وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر کھڑی نگاہوں سے نبراس کو سوری کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وانیہ اور ساگر کو ساتھ ساتھ دیکھ کر شہزاد کو بہت برے طریقے سے کچھ کھٹک رہا تھا۔ ایک دم فضا کو بدلنے کے لیے گانا بجنے لگا جس پہ وہ چونک کر ہوش میں آئی اور نبراس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ایسے دیکھتا تھا کچھ ایسا ہی کہتا تھا جو شہزاد کی 14 طبق روشن کر دیا کرتا۔ اب کیا ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بیوی ڈانس کرنا ہے، وہ شرماتے ہوئے بولا تو شہزاد گرتے گرتے بچی، کیا ڈانس آتا ہے آپ کو؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی، ہاں۔ وہ گردن اکڑائے بولا جیسے پتہ نہیں کون سا میدان فتح کر لیا۔ کس نے سکھایا؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے تکتی بولی، تابش نے۔
وہ دانت نکالتے بولا تو اس نے لب سکیڑتے پیچھے پلٹ کر تابش کو اشارہ کیا جو ناسمجھی سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈانس تم نے انہیں سکھایا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، کوئی شرط تابش کسی کو سکھائے اور وہ سیکھ نہ پائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک شان سے مائک پر ہاتھ رکھتے بولا جو شہرزاد اس کے ہاتھ سے اچک چکی تھی۔ کل رات کا تم مجھے بہت تنگ کر چکے ہو ڈیئر برادر، اب تمہاری باری۔ وہ اس کی معنی خیز بات سمجھ نہ سکا۔ سمجھا تو تب جب شہرزاد نے ایک قدم اناؤنسمنٹ کی۔ I would like to invite my husband, my dear brother, for couple dance. پلیز تالیاں بجا دیں۔ وہ خود تالی بجاتی نیچے اتر چکی تھی، جبکہ وہ کبھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے نبراز کو دیکھتا تو کبھی شہرزاد کو جو خود کہکا ضبط کیے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا، بے حد اور بے حساب آیا۔ ان دونوں کی سٹیپس آپس میں گٹ مٹ ہوتے ایک دوسرے کو گرانے کا سبب بنے تھے، جبکہ سبھی مہمان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اچانک تابش وہاں سے 9:11 ہوا اور جلدی فنکشن اختتام کو پہنچا۔ جاؤ بھابھی کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ گھر پہنچتے ہی گاڑی روکتے بولا تو وہ تیزی سے ادا کو لیے اس کے کمرے میں لے گئی۔ جب وہ 2-4 گھنٹے بعد بھی واپس نہ آئی تو یاور کو ہی چل کر اس کے پاس آنا پڑا۔ تم کمرے میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ امراہ کو دستک دیتا باہر بلاتا بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جیسے 2 دن نہیں ہوئے تھے شادی کو اور وہ اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کرتے بولی۔ کیوں، وہ بچی ہے کیا جو ڈر جائیں گی؟ چلو تم کمرے میں اپنے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جاتے بولا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، بچے ہیں کہ آپ جو ضد کیے جا رہے ہیں؟ وہ تب کر بولی تو وہ اسے گور کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے رہو یہیں، مگر یہ یاد رکھنا امراہ، جو آج تم چھپا رہی ہو وہی کل کو تمہارے لیے بڑی مشکل پیدا کرے گا۔ یہ مت بھولنا، تم شاید ہارون کا واقعہ فراموش کر چکی ہو تم۔ یہ کہتا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر امراہ کو اس کی بات بری طرح چبھی۔ وہ اس کے سائے کو بھی بھلانا چاہتی تھی اور وہ جاتے جاتے نئے سرے سے یاد دلا گیا تھا اسے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تھے جب ادا باہر جانے کی ضد کی تھی۔ ادا تمہارا اس حالت میں باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، امراہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو امراہ، فارس میرے بغیر زیادہ دن تک گزارا نہیں کر سکتا، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بات کو سمجھو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی 1000 بار منع کرنے کے باوجود وہ دونوں اب کار میں موجود تھے۔ اتنے دنوں بعد فارس کو گود میں لیے وہ اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ اب تو یہی ایک واحد سہارا تھا اور کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ اپنا دکھ بانٹ سکتی یا اس کو اپنا کہتی۔ ادا چلو ہمیں گھر چلنا چاہیے، بار بار کالز آ رہی ہیں امی کی، امراہ نے پریشانی سے کہا، جس کا بالکل دل نہ تھا اسے یہاں تنہا چھوڑ کر جانے کا، مگر مجبوریوں کے تحت اسے جانا پڑا۔ سوسائٹی سے نکلتے اچھمبے سے دیکھا راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ دیر سے گھر پہنچی، مگر گھر میں سب کے ساتھ کبیر کو بیٹھے دیکھ ان دونوں کا سانس سینے میں اٹکا۔ یہ واپس کب آیا؟ ادا دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ کر رہ گئی۔ آؤ بیٹھو نا بیٹا، دیکھو کبیر آیا ہے۔ کبیر کی امی ادا کو اس کے ساتھ بٹھاتی بولی، جو بے ساختہ اٹھتے اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھی۔ کبیر نے زیرک نگاہوں سے اس کا یہ گریز دیکھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ دونوں کسی دوست سے ملنے؟ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بولا تو امراہ فوراً بولی، وہ بھائی بازار گئے تھے شاپنگ کے لیے تاکہ ادا کا دل بہل جائے۔ اس کی بات پر کبیر نے ادا کی طرف دیکھا۔ تو خالی ہاتھ آ گئے بازار سے، کچھ لیا نہیں؟ وہ اسے تکتے بولا تو وہ پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ کچھ پسند نہیں آیا۔ وہ لب کاٹتی بولی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تو پھر سوسائٹی میں کیا کرنے گئے تھے؟ ادھر بھی کوئی نئی شاپ کھلی ہے کیا؟ اس کے اچانک کیے گئے سوال پر ان دونوں کا ہی رنگ سفید پڑا تھا، جیسے سارا لہو چہرے سے نچڑ چکا ہو۔ کیا وہ جان گیا تھا کہ وہ دونوں چوری چھپے کہاں گئی تھی؟ ان دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لوگ ولیمے سے تھکے ہارے واپس آئے تھے۔ شہزاد اپنی جولری اتار رہی تھی جبکہ نبراس اس کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ وہ اسے تکتے بولی۔ مجھے ڈانس کرنا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ کیا ہو گیا نبراس، آپ کو بار بار ضد کرنے لگے ہیں؟
اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ وہ اسے دبوچ کر سرخ رنگ آنکھوں سے بولا تو شہرزاد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نبراز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ ایک دم اس کے جنونی ہونے پر خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے بولی، جس میں کچھ زیادہ ہی طاقت آ گئی تھی۔ جھوٹی ہو تم، بات نہیں مانتی، بیبی نہیں لانے دیتی۔ وہ ایک دم چیزیں توڑتا جنونی ہوتا شہرزاد کو اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ نبراز کے ہاتھ سے لہو بہتا دیکھ وہ چیخ کر اس کی طرف بڑھی، جو خون دیکھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی حالت پر آواز باختہ ہوتی وہ فوراً ڈاکٹر کو کال ملا گئی اور اس کے بے ہوش وجود کو بمشکل کھینچتے بیڈ پر ڈالا۔ فوراً سے بھاگتے ڈرور میں سے میڈیسن باکس نکال کر اس کی پٹی کرتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اس سے بھی کبھی کبھی ہارش ہو جایا کرتا تھا، مگر اس حد تک نہیں۔ ایک ہی بات کو لے کر اتنی ضد، اتنی جنونیت، وہ سوچ کر رہ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ کیا بنتا جا رہا تھا؟ شہرزاد بھی اس سے ناواقف تھی۔ پٹی باندھ کر اس کا ہاتھ بیڈ پر ٹکاتے ہی وہ اس کی پیشانی چھو گئی جو تپ رہی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کا برف سے بھرا باؤل اور چھوٹا سا ٹاول لے آئی، جیسے بھگو کر وہ اس کے ماتھے پر رکھتی اس کی پٹیاں کر رہی تھی۔ ساتھ ہی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئے تھے جو اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ کیا بات تھی؟ کس وجہ سے وہ اتنے ہائپر ہو گئے؟ کیا کہا تھا انہوں نے آخری بات میں؟ ڈاکٹر پریشانی سے اس سے پوچھ گو ہوا تو اس کے ماتھے پر نمی کی بوندیں چمکی۔ یہ چاہیے، بیبی چاہیے تھا ان کو۔ وہ نظریں چراتی بولی۔ ڈاکٹر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کا بیبی؟ وہ گلاسز میں سے اسے گھورتے بولے۔ ہمارا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تو اب حیرت کے شدید جھٹکے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ یہ میں کچھ میڈیسنس لکھ کر دے رہا ہوں، یہ انہیں وقت پر دیجیے گا۔ ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ ریکور کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب یہ پہلے کی طرح بولنے، سوچنے اور سمجھنے لگیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی۔ اس کا نبراز پہلے جیسا ہو سکتا تھا؟ اس بات نے اس کے دل کو اندر تک سرشار کر دیا۔ ان کے جاتے ہی وہ بھی فریش ہوئی، جولری وغیرہ اتاری اور ایک آرام دہ لباس پہنتی وہ باہر آئی اور نیند کی آغوش میں گئے۔ نبراز کو دیکھا جو اس پر دھماکے کیے خود چین کی نیند سو رہا تھا۔ جی بھائی، وہ دراصل ایک دوست مل گئی تھی وہاں، تو سوچا ملاقات کر لیں۔ کیوں ہے نا ادا؟ امراء نے فوراً کبیر کی بات کا جواب دیتے ادا کو بیچ میں گھسیٹا، جس کا خون تک خشک پڑ چکا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے امراء، وہ اکلاتے ہوئے بولی، مگر کبیر صاف جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ ہی وہاں کوئی دوست تھی اور نہ ہی وہ شاپنگ پر گئی تھی، مگر وہ سب کے سامنے ان دونوں سے پوچھ کر ان دونوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ادا وہاں سے بچتے بچاتے نکل چکی تھی اور کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ پہلے جانے کہاں گم تھے، اب آ گئے ہیں ایک دم سے چھلاوے کی طرح میری زندگی میں۔ وہ نم آنکھوں سے اپنا دوپٹہ بیڈ پر اتار کر پھینک دی بولی اور ڈھہ گئی ایک دم، جب تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو کبیر کو بیڈ پر اپنے قریب کھونے کے بل لیٹے ہتھیلی پر اس کے اتنے قریب دیکھ ادا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ کب آئے؟ وہ ایک دم سینے پر اپنا دوپٹہ پھیلاتی بولی۔ جب آپ اپنے شوہر حضور کو خوابوں میں کوس رہی تھی۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ میں نے ایسا تو نہیں کیا، وہ اٹک اٹک کر نظریں چراتی بولی۔ تو آپ نے ویسا بھی نہیں کیا؟ وہ اس کے قریب ہوتے بولا۔ کیسا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی۔ یہی میری یاد میں آہیں بھرنا یا پھر میرے لیے دن گن گن کر گزارنا؟ وہ گردن پیچھے گرائے گہرے ملال سے بولا تو وہ اسے رنج سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کیا بتاتی اسے کہ وہ کس کس پل کون کون سے لمحے میں اسے یاد آیا تھا؟ ایسا کوئی موقع نہ تھا جب اسے کبیر کی اشد ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے آنکھوں کو نم کر گئی، مگر لفظ سل گئے تھے۔ نہ کریں یار، کیا واقعی یاد کیا مجھے؟ وہ تکیے پر دونوں بازو ٹکاتا اشتیاق سے پوچھ بیٹھا۔ میں کیوں یاد کرتی آپ کو؟ آپ بڑا مجھے کوئی جگنو تھما کر گئے تھے؟ وہ سر جھٹکتے بولی۔ چل جھوٹی، دل رکھنے کو ہی کہہ دیتی کہ یاد کیا، اس عاشق کی بھی عید ہو جاتی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتا، اپنے بیگ سے لال چوڑیاں نکال کر بولا اور اس کے سامنے بیٹھتے اس کی گوری کلائیوں میں وہ چوڑیاں پہنائی جو بالکل فٹ آئی تھی اسے۔ یہ؟ وہ خوشی سے لبریز نم آنکھوں سمیت ان چوڑیوں کو دیکھتی کچھ پوچھ نہ پائی۔ آپ کے لیے پسند آئی تو لے لیں، آپ کو اچھی لگی؟
وہ بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ وہ آنکھوں میں کئی رنگ لیے محبت سے ان چوڑیوں کو تکتے بولی۔ کبیر سنے؟ وہ جو جانے کو پلٹ رہا تھا اس کی پکار پر جیسے ہی عضو کان بن گیا۔ سنائیے، وہ پیار سے بولا کہ وہ شرم سے لب کاٹتی رہ گئی۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے کہ میں آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی؟ وہ گیلی آنکھوں میں لاکھ اندیشے لیے اس سے پوچھ بیٹھی۔ بھروسہ تو دور کی بات ہے، آپ یقین کامل ہے میری عزت کی حفاظت آپ سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس بات کا پختہ یقین ہے مجھے۔ وہ اسے اعتبار کی کچنو تھماتے بولا جس کا دل دھڑک دھڑک گیا تھا کبیر کے اس کھلم کھلا اظہار پر۔ اگر آپ کو کبھی عشق یا خاندان میں کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنیں گے؟ اس کے دل میں پتہ نہیں کون سے اندیشے تھے۔ کیا کوئی بات ہے ادا، کچھ ہوا ہے کیا جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر اسے تھامتا ہوا بولا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ٹالنے کے انداز میں بولی۔ اگر کبھی حالات اس نہج پر آ بھی گئے تو یقین جانے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہتھیلی میں تھامتے در حقیقت اس سے وعدہ کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وعدے تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ صبح جب شہرزاد کی نیند کھلی تو نبراس اسے اپنے بستر پر موجود نہ تھا۔ یہ کہاں گئے؟ اس نے پھرتی سے اٹھتے کہا، مگر وہ واش روم میں بھی نہ تھا۔ وہ پورے سانس سمیت بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور پوری حویلی چھان ماری جہاں وہ کہیں موجود نہ تھا۔ شہزاد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، تو کیا وہ پھر کسی سازش کا شکار ہو چکا تھا؟ اس نے پھٹتے سر سے سوچا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی جب ایک ملازمہ نے پریشانی سے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے شہزاد کی حالت کچھ ٹھیک نہ لگ رہی تھی اور وہ کب سے یہاں وہاں پریشانی کے عالم میں پھر رہی تھی۔ شہزاد بی بی، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، کوئی چیز کھو گئی ہے کیا؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں، اس ملازمہ نے ہمدردی کے تحت کہا، کیونکہ اسے یہ باجی بہت پسند تھی جو حق اور سچ کے لیے لڑتی تھی۔ یقیناً یہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے بہت اعلیٰ مثال بننے والی تھی۔ میں وہ تم نے کہیں نبراس کو دیکھا ہے؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، صبح سے شاید پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ صاف واضح تھا کہ وہ شدید پریشانی کا شکار تھی۔ ساگر بلوچ جو اس سے کافی دیر سے خوار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا دلچسپی سے وہاں آ کر سامنے صوفے پر بیٹھا۔ کہا بھی تھا میڈم جی کہ اس کا عقل اور دماغی مریض سے شادی مت کیجیے، خواہ مخواہ آپ کو خوار کرواتا پھر رہا ہے اپنے پیچھے۔ یہی اگر آپ نے مجھے اپنا شوہر چنا ہوتا تو میں آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ ساگر بلوچ نے نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ اس سے مغز ماری کر کے اپنا خون نہیں جلانا چاہتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ تو صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ نبراس کے گم ہونے میں اس کا بھی کوئی ہاتھ نہ تھا۔ تبھی ملازمہ اچانک بولی، وہ جی شہرزاد بی بی، میں نے نبراس بابا کو ادھر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے تہہ خانے کی طرف اشارہ کیا جسے دیکھ کر شہزاد کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں۔ بھلا وہ اس جگہ کیوں کر گیا جس جگہ سے وہ سب سے زیادہ خوف کھاتا تھا؟ تو ویورز، پیارے پیارے ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ اگلا پارٹ اب 800 لائکس پر آئے گا۔ تھینک یو۔